جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ دوستوں، ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری توجہ سے سنیے گا تاکہ سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، سورۃ طلاق کی ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ دوستو، یہ آیت اپنے اندر ایک خوبصورت، ایک حسین، برکت سے بھرپور زندگی کے راز چھپائے ہوئے ہے۔ چلیں دوستو، دیکھتے ہیں اس آیت کا کیا ترجمہ ہے۔ دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان کو مخرج عطا کرتا ہوں۔ مینس کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا، میں سب سے پہلا جو تحفہ عطا کروں گا وہ ہوگا مخرج۔ مخرج دوستو کہتے ہیں مصیبت سے بچ نکلنا۔ مینس کہ اگر آپ کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی کسی قسم کی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی ایسی کسی بھی قسم کا غم، پریشانی جس میں انسان گرفتار ہو جائے، وہ آیا، آپ کو ٹچ کیا، موجودگی کا احساس دلایا، بائے بائے کہہ کر ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں سب سے پہلا جو تحفہ اس کو عطا کروں گا وہ مخرج کی شکل میں عطا کروں گا، کہ وہ ہر مصیبت سے اس کو پتلی گلی عطا کروں گا کہ لے ادھر سے نکل جا اور جی لے اپنی زندگی۔ اچھا دوستو، مخرج کی ایک خوبصورت مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ موٹر وے پر سفر کریں گے تو موٹر وے پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف کنکریٹ کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایگزٹ نہیں ہے موٹر وے پہ تو وہ گاڑی، وہ وین، وہ بس کبھی بھی موٹر وے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ جو موٹر وے کے ایگزٹ ہیں وہ ایکچوئل میں مخرج ہیں، جس میں آپ کو بچ نکلنے کے راستے ملتے ہیں۔ دیسی لفظوں میں جس کو بولیں کہ پتلی گلی، جس میں جا کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم مخرج جیسی نعمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت، یہ مخرج اگر آپ غور کریں تو کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی آسمان سے اتری ہوئی مصیبت تجھ پر اثر نہیں کرے گی، آئے گی، تجھے ٹچ کرے گی، سانس دلائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کو بولتے ہیں مخرج، تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ دوستو شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ وہ شرط یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے مجھ سے صرف ڈرنا ہے اور ایک تقوی سے بھرپور زندگی گزارنی ہے۔ ادھر ایک اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ صرف مخرج ہی عطا نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرے وہم میں بھی نہیں ہوگا، تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، روٹی رزق چل کر تیرے پاس آئے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف تقوی تیار کرنا ہے، ڈرنا ہے اللہ پاک کی ذات سے۔ صرف تقوی جیسی نعمت کو آپ تھام لیں اور یہ دو عظیم تحفے لے جائیں۔ یہ کچھ چھوٹے تحفے نہیں ہیں دوستو۔ انسان دنیا میں کس کے لیے جستجو کرتا ہے؟ رزق کے لیے جستجو کرتا ہے، دولت کے لیے، مال کے لیے کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں مصیبت سے بچا رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ دو تحفے اللہ تعالیٰ نے بولا لے لے، یہ بھی لے لے، یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے، یہ دو تحفے بھی تیرے لیے، لیکن تجھے اس کے لیے مجھ سے ڈرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تو یہ دونوں چیزیں تیری ہو گئی۔ یاد رکھیں دوستو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کا اور مخرج کا وعدہ کر کے آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ انسان میں تجھے بچا لوں گا، تم پریشان نہ ہونا، میں تجھے بچا لوں گا۔ تو نے صرف اتنا کرنا ہے کہ مجھ سے ڈرنا ہے، تقوی کو تھام کے رکھنا ہے، پھر دیکھ میں تجھے کیسی خوبصورت زندگی عطا کرتا ہوں۔ تجھے مصیبت بھی نہیں آئے گی، تجھے ٹینشن بھی نہیں آئے گی، آفت بھی نہیں آئے گی، رزق کی فراخانی ہوگی تیرے لیے، لیکن اس کے لیے تجھے مجھ سے ڈرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن دوستو افسوس، ہم ایک خوبصورت زندگی بھی چاہتے ہیں لیکن ہم گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کی لذت بھی لیتے رہیں اور ایک برکت سے، رحمت سے بھرپور زندگی بھی گزار لیں۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا دوستو، بات یہی پر دمنے تھے، انسان کی تسلی کے لیے، اس کے ذہن کا فطور ختم کرنے کے لیے، اس کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید ایک تسلی دیتا ہے انسان کو
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ دوستو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو کام میرے سپرد کیا جاتا ہے میں اس کو پورا کر کے رہتا ہوں، تاکہ تجھے کچھ شک نہ ہو کہ میں اللہ کے سپرد کروں گا تو اللہ تعالیٰ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو کام میرے سپرد کرو گے میں اس کو پورا کر کے رہوں گا۔ آیت ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے ان اللہ بالغ امرہ، میں اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہوں۔ یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کو کوئی شک نہ ہو، کوئی وہم نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں دیکھیں ہم دنیا میں کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم وکیل ہائر کرتے ہیں، یار یہ کام کر دو، لیکن شک کا باہر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لیکن دوستو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم جو کام مجھے میرے سپرد کرو گے وہ میں پورا کر کے رہوں گا۔ پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، میں نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ تو انسان تجھے کیسا شک ہے، تجھے کیسا وہم ہے، پھر کس وہم میں ہو، کس شک میں ہو؟ مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں، برکت سے رحمت سے بھرپور زندگی دوں گا، رزق بھی دوں گا، مال بھی، دولت بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، تجھے کاروبار بھی دوں گا، تجھے صحت بھی دوں گا، تندرستی بھی دوں گا، تجھے مصیبت سے بھی بچاؤں گا، تیرے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ صرف تمہیں کرنا کیا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے دوستو، اتنی سی بات کو کراس کر کے ہم زندگی کو ایک بھرپور طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن افسوس دوستو کہ ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری جستجویں، ہماری ساری ہر قسم کی کوشش، ہمارا ہر قسم کا پسینہ بہانا دنیا کے لیے ہے۔ کبھی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے بھی محنت کر کے دیکھیں، کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی محنت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کیسے ایک حسین زندگی کے زون میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کی معمولی سی کوشش بھی رنگ لے آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کو ہاتھ لگایا تو سونا کر دیا، آپ کی آپ پر وہ مثال لاگو آ جائے گی کہ پتھر کو ہاتھ لگایا تو سونا کر دیا۔ لیکن دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خدا سے ڈرنا پڑے گا، تقوی سے بھرپور زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہماری زندگی کی گاڑی دوستو رانگ ٹرن پر جا چکی ہے، ابھی سے اپنی گاڑی کا یو ٹرن لیں اور نیکی کے روڈ پر چڑھ جائیں۔ یہی روڈ، یہی سڑک، اسی سڑک پہ، اسی روڈ پہ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، اولاد بھی ملے گی، کاروبار بھی ملے گا، اور مصیبتوں سے چھٹکارا بھی ملے گا، ایک خوشحال پرسکون زندگی ملے گی، اور یہی روڈ آپ کو ایک ہمیشہ والی زندگی کی طرف لے جائے گا، جس کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور ایک دفعہ پھر سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو حسب روایت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و احباب کا خیال رکھیے گا دوستو۔ اسٹے ٹیونڈ۔